आया अरश से नूर है और रोशन जहान है, प्यारा रमजान है हमारा रमजान है, प्यारा रमजान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम वसल्लम। पाकिस्तान में मौजूद तमामी नाज़रीन को, पाकिस्तान से बाहर भारत, मुत्तहिदा अरब अमारात, तमाम खलीजी रियासतें, मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा और वहाँ से आगे तमाम यूरोपीय ममालिक बिलखुसूस बरतानिया, फ्रांस, स्पेन, इटली, जर्मनी, स्वीडन और वहाँ से भी आगे रियासत मुत्तहिदा अमरीका, साउथ अफ्रीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे और जहाँ जहाँ इस वक्त एक्सप्रेस टीवी पर हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन प्यारा रमज़ान इफ्तार आमिर के साथ देखी जा रही हैं, वहाँ टेलीविज़न सेट्स के सामने मौजूद तमाम ही नाज़रीन को, यहाँ मौजूद तमाम ही हाज़रीन को जो यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ, हम तनगोश हैं। उनके साथ साथ हमारे एक में आपकी ख़राबी है IFB में, इसमें चुर चुर की आवाज़ आ रही है, इसको सेट करें। जो यहाँ पर मौजूद हैं ख़ास तौर पर हमारे जिप ऑपरेटर, हमारे KT भाई जिनकी पूरी लाइटिंग है यहाँ पर, यानी लाइटिंग इंचार्ज, उसके साथ साथ हमारे ऑडियो इंचार्ज, IT डिपार्टमेंट और मास्टर कंट्रोल रूम में मौजूद हमारे प्रोड्यूसर साहब जनाब मोइज़ उमर जो कि अभी आए नहीं, आने वाले, और इसके साथ साथ जनाब हमूद मुनव्वर साहब, पूरी ट्रांसमिशन के रूह रवां जनाब अदील सूरी साहब, मोहतरमा हिना अमान साहिबा और हमारे इमरान अंसारी साहब, और ख़ास तौर पर लाहौर में जो इस वक्त ट्रांसमिशन को ट्रांसमिट कर रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं, मेरे लाहौर के तमाम साथी, मेरे तमाम भाई, ये तमाम बहनें जो वहाँ पर मौजूद हैं, उन सबको इंतहाई मोहब्बत, खुलूस, अदब और एहतराम के साथ आमिर लियाकत हुसैन का अस्सलाम वालेकुम। जवाब दो, माइक खोल के जवाब दो। वालेकुम सलाम कहो। मास्टर कंट्रोल रूम वालेकुम सलाम कहें। हाँ, वालेकुम सलाम सबको कहना चाहिए, सलाम का जवाब सब पर वाजिब है। मेरे रहमत लक़ब पाने वाला उसी से है इस्लाम का बोलबाला, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला उसी से है इस्लाम का बोलबाला। अच्छा, आपको बताइए ना, मैं वासिफ भाई रोज़ाना इस वो नबियों में रहमत लक़ब पाने नई बात कर सकूँ, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, नबियों में ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने इसमें मुसद्दस मद्द जज़र इस्लाम, इसे मुसद्दस हाली भी कहते हैं, इसमें इन्होंने लिखा कि वो नबियों में, यानी नबियों में, पैगंबरों में नहीं, पैगंबरों में नहीं, रसूलों में नहीं। वो ये भी हो सकता है वो रसूलों में रहमत, रसूल भी तो, वो नबियों में। इधर गौर से सुनिएगा ये बात क्या है। देखिए, हर नबी रसूल नहीं होता, हर नबी रसूल नहीं होता, लेकिन हर रसूल नबी होता है। इसलिए कि नबी सिर्फ नबी होता है क्योंकि उसके पास रिसालत नहीं होती, किताब नहीं होती, किताब नहीं होती। जिसके पास किताब होती है वो रसूल होता है। किताब लिख दी है रिसाले से, रसालत, रिसालत, तो वो रसूल हैं। कई मकामात पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है रसूल। क्यों? कुरान में सोफ़ इब्राहीम व मूसा, हमने इब्राहीम और मूसा पे सहीफ़े नाज़िल किए, तो ये रसूल हैं। लेकिन नबियों में इसलिए कि बिल्कुल यूनिवर्सल एक बात तय हो जाए कि या रसूलल्लाह, अगर कोई आपको रसूल कहता है तो जान लें कि आप नबियों से भी अफजल हैं, और अगर कोई आपको नबी कहता है तो ये जान लें कि जब तक वो आपको रसूल नहीं कहेगा, रसूल ही तो बुनियादी बात है, रसूल ही तो बुनियादी बात है कि आप रसूल हैं। लेकिन नबी का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया? कभी आप लोगों ने सोचा कि नबी का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया? झगड़ा नबी पे था? नहीं, अभी भी नहीं समझा, कोई नहीं समझेगा। झगड़ा नबी पे था, मैं भी नबी हूँ, मैं भी नबी हूँ, मैं भी नबी हूँ, मैं भी नबी हूँ। तो ये इस बाप को ख़त्म किया ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला
اب کوئی جھوٹا نبی نہیں آ سکتا. لا نبی بعدی, لا رسول بعدی نہیں ہے, لا نبی بعدی, کیونکہ جو نبی ہے وہی تو رسالت کا دعویٰ کرے گا نا, کیونکہ جو رسول ہے وہ تو دعویٰ ہی نہیں کرے گا نبی ہونے کا, کیونکہ اس کے پاس تو نبوت پہلے سے موجود ہے. تو اس لیے آپ سے کہا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, یعنی یہ آخری نبی ہیں, ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. نبوت کا دروازہ بند ہو گیا, نبوت کی خوبصورت عمارت پر ایک اینٹ آخری جو تھی وہ لگا دی گئی جس میں لکھا ہوا تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب نبوت کی عمارت مکمل ہو گئی, تو وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا. اب نبیوں میں بہت سارے لقب. کسی نبی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نجی کہا, کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے مسیح کہا, کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے خلیل کہا, کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے ذبی کہا, کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے حسین کہا. تو اللہ تعالیٰ جس کو جو چاہے وہ لقب دے دے. لیکن ان سارے کہتے نا فلاسفی از دی مدر آف دی آل سائنسز. رحمت از دی لقب آف دی آل القابات. زبردست, سبحان اللہ. رحمت از دی لقب آف دی آل القابات, یعنی رحمت سے بڑا کوئی لقب ہو ہی نہیں سکتا. اب کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ من حیث ذات پروردگار, ہم سب کا خالق, نہ وہ ذبی ہے, نہ وہ نجی ہے, نہ وہ خلیل ہے. ہاں, حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر. وہ آپ کا دوست ضرور ہے, وکیل ضرور ہے, آپ کی مدد کرتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ رحیم ہے, کریم ہے, غفور ہے, غنی ہے, ستار ہے, رحمان ہے. تو ان سب کا مجموعہ جو نکلتا ہے وہ نکلتا ہے رحمت. کیا نکلتا ہے؟ رحمت. یعنی اگر تمہیں اپنے پروردگار کو پکارنا ہے تو تم پکارو, نحن اقرب الیہ من حبل الورید, تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے. لیکن جب ہم اللہ کے نبی کو رحمت کہتے ہیں تو اب ہمیں یہ سننا ہے کہ اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں. پھر دیکھیں نا, آپ کو مثال کے طور پر سلیم شریف صاحب, میں آپ کو کہوں, آپ اس پوری ٹرانسمیشن کے بہترین وائلنسٹ ہیں, تو آپ بھی پلٹ کے کہیں گے سر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھے اتنا, مطلب اخلاقی طور پہ تو یہی کہیں گے نا. ہو سکتا ہے بس اخلاقی کے طور پر آپ کچھ بھی نہ کہیں, لیکن اخلاقی طور پر تو آپ یہی کہیں گے کہ آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھے اتنا عزت دی, اعزاز دیا. اب رسول نے کہا, رسول کو کہا گیا رحمت. اب تمہاری طرف آ رہا ہوں میں, خوش ہو جانا اس بات سے, تم خوش ہو کے دکھانا مجھ کو, خوش ہو کے دکھانا مجھ کو جب میں کہوں یہ بات پوری. یہ ہے ہماری بچی سیدہ ہادیہ ہاشمی, بہت ٹیلنٹڈ ہے. یہ انشاءاللہ 10 سال بعد, یا 10 نہیں, ابھی کتنے سال کی ہوگی تم؟ 11 کی ہوئی نا. یہ اگلے 10 سال بعد یہ رمضان ٹرانسمیشن کر رہی ہوگی عامر لیاقت کی جگہ. تو کیونکہ اس میں سارے گن پائے جاتے ہیں. یہ میری جانشین ہے, اس کو میں نے سکسیسر کہہ دیا اپنا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ بھئی آپ بڑے اچھے وائلنسٹ ہیں, تو آپ پلٹ کر میرا شکریہ ادا کریں گے, ایسے ہی ہوگا نا. جب رسول کو کہا کہ آپ رحمت للعالمین ہیں, تو رسول نے پلٹ کر اللہ تعالیٰ کا شکریہ کیسے ادا کیا پتہ ہے آپ کو؟ کیسے ادا کیا میں بتا سکتا ہوں. ایسے ادا کیا کہ کچھ بیٹیاں دفن ہو رہی تھیں, کچھ بیٹیاں دفن ہو رہی تھیں. آپ نے ان کو دفن ہونے سے بچایا اور کہا یا تو میں رحمت ہوں یا بیٹی رحمت ہے, یا تو میں رحمت ہوں یا بیٹی رحمت ہے. تو اللہ تعالیٰ کے حبیب نے اپنے لقب کو بیٹی پر چسپا کر کے آج بیٹی کو رحمت بنا دیا. آج بیٹی رحمت بن چکی ہے. یا تو رسول اللہ رحمت ہے یا بیٹی رحمت ہے. تو خوش ہو جاؤ بیٹیوں والوں کہ اللہ نے تمہیں رحمت دی ہے. اگر بیٹی گھر میں موجود ہے تو پھر یاد رکھو کہ وہ رحمت ہے, اور اگر رحمت ہے تو رحمت وہ اس لیے ہے کیونکہ رسول نے کہا ہے, اور رسول نے اس لیے کہا ہے کہ ان کو اللہ نے کہا ہے. تو اس لیے بیٹیوں سے پیار کرو, بیٹیوں سے محبت کرو. ہماری بھی بچی یہاں بیٹھی ہے, بیٹیوں سے محبت کرو. دیکھو یہ پیاری بچی ہے, کل کو آگے جا کر ٹرانسمیشن کر رہی ہوگی, ہم بھی آئے ہوئے بیٹھے ہوں گے مہمان, اور پوچھ رہے ہوں گے ہاں بھائی کیا کرنے کہا تھا ہم سے, ہم تو بھائی بڑے بوڑھے ہو گئے ہیں, آ کر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اس وقت تم میزبانی کری ہوگی, آگے چلو. چلن ان کے جتنے سب وحشیانہ
सातों में कटता था उनका जमाना, ना था कोई कानून का ताज़ियाना। वो थे कत्लो गारत में चल्लाक ऐसे, दरिंदे हो जंगल में बेबाक जैसे। अरब का पूरा नक्शा खींच दिया, सारे वेश्याना चलन से उनकी, इसको मार दो, उसको कत्ल कर दो, जुआ खेलो, पासा फेंको, सट्टा खेलो, ज़मीनों पे आड़ी तेरी तिरछे लकीरें खींचकर मुस्तकबिल के हालात बताओ, औरतों को उठाकर फेंक दो। बच्ची पैदा हो तो समझ लो कि घर में तुम्हारी रुसवाई आ गई है, गाड़ दो जिंदा जाके, गाड़ा, नहीं चाहिए बेटी। उसके अलावा लोगों के साथ नफरत करना, हर एक से लड़ना। आगे आएगा कि कभी पानी पीने पिलाने पे झगड़ा, कभी घोड़ा आगे बढ़ाने पे झगड़ा, हर चीज़ पे झगड़ा, हर बात पे झगड़ा। झगड़ा मतलब ये कि बात ख़त्म करने को तैयार है। कोई इनमें सुलह कराने वाला नहीं था, जो सुलह कराने जाता वो भी कत्ल हो जाता। किसी की बात ही नहीं सुनते थे, किसी की बात ही नहीं सुनते। हजर अस्वद नस्ब करना था, हजर अस्वद नस्ब करने के लिए लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, बहुत ज़बरदस्त किस्म का झगड़ा हो। हम लगाएंगे। 4 बड़े कबीले थे, बनु अदी, बनु तमीम, कुरैश और एक कबीला और से मैं याद नहीं आ रहा। ये 4 कबीले थे। बनु अदी से हज़रत उमर से, बनु तमीम हज़रत उमर के ही से जाके मिलता है। एक हज़रत अबू बकर का कबीला था। तो ये सारे कबाइल थे। और कुरैश तो कुरैश थे। कुरैश में बनी हाशिम। कुरैश 12 कबीलों का मजमुआ है। क्या है? 12 कबीलों का मजमुआ है। इसलिए कुरैश को कहते अरबी में मछली। क्या कहते हैं? मछली। क्योंकि मछली से कहते हैं क्योंकि ये जद्दा में है। जद्दा कहते हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की अहलिया हज़रत हव्वा को दादी के नाम पे शहर बसाए। हज़रत हव्वा जद्दा दादी को कहते हैं। तो जद्दा दादी को कहते हैं। हज़रत हव्वा चूँकि सबकी दादी हैं तो उनके नाम पर, क्योंकि अच्छा फिर जद्दा को क्यों दादी का? जद्दा को इसलिए दादी का क्योंकि सरांदीप से, कहाँ से? सरांदीप से पैदल चलते हुए हज़रत आदम हज़रत हव्वा को तलाश करते हुए आए। सरांदीप श्रीलंका में है। सरांदीप श्रीलंका में। हज़रत ईसा को श्रीलंका में उतारा था, हज़रत हव्वा को जद्दा में उतारा था। अब यहाँ मैं एक और बात बता दूँ, बड़ा बारीक नुक्ता है, सुनने वाले सुन रहे हैं, समझने वाले समझ रहे हैं। हज़रत आदम को कहाँ उतारा? सरांदीप में उतारा। और हज़रत हव्वा को कहाँ उतारा? कहाँ उतारा? जद्दा में उतारा। अच्छा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सरांदीप में उतारा, यानी एक मैसेज दिया है। एक गौर से सुने आप सब, एक मैसेज दिया। मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि आदम मर्द घर से निकल सकता है, जा सकता है, बाहर जा सकता है, काम काज कर सकता है, सब कुछ है। जद्दा में उतारा हज़रत हव्वा को, वहीं नहीं। औरत घर से बाहर नहीं निकलती है, घर में रहती है, काम काज करती है। वरना हज़रत हव्वा भी तलाश कर रही होती है कि वो कहाँ है, वो जद्दा में ही थी। ये बड़ा बारीक नुक्ता है, अगर औरतें समझ लें कि अपने शौहरों से कहें कमा के लाओ, हमें क्यों भेजते हो, हमें क्यों भेजते हो, हम तुम्हारी किफ़ायत करें। तो वो चलते वो दूसरा केस अलग है कि जिसके घर में कोई भी नहीं है तो वो बेचारी क्या करे, वो एक अलग मामला है, उस पर मैं नहीं जा रहा। मैं तो इस पर शौहर और बीवी वाले मसले में जा रहा हूँ। अब हज़रत आदम सरांदीप से चलते चलते जद्दा तक आए। जद्दा पर जैसे ही पहुँचे तो वहाँ पे हज़रत हव्वा को देखा। हज़रत हव्वा को देखा, आपकी मुलाकात हुई, दोनों गले लगे। उस जगह को कहते हैं, जिस जगह पर गले लगे उसको कहते हैं जबले रहमत। क्या कहते हैं? जबले रहमत। जबले रहमत पर एक पत्थर लगा हुआ है, एक पत्थर लगा। ये वो पत्थर है कि जिस मकाम पर ऐन हज़रत हव्वा और हज़रत आदम का मिलन हुआ था, मिलाप हुआ था। और इसी जबले रहमत पर 9 ज़िलहिज्जा को, क्या
9 ذی الحجہ کو عرفہ کے موقع پر یہ جبل رحمت سفید ہو جاتا ہے. پوچھے کیسے؟ کیسے بتائیں کیسے؟ 9 ذی الحجہ کو یہ جبل رحمت سفید ہو جاتا ہے. کیوں بھئی؟ یہ تو پہاڑ ہے، براؤن رہے گا، سفید کیوں ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ حاجیوں کا احرام اس پر نظر آتا ہے، سب لپٹے ہوئے ہوتے ہیں اس پر، سارے حاجی اس پہ لپٹے ہوئے ہوتے ہیں. کبھی دیکھا ہے؟ کبھی ٹیلی ویژن پہ دیکھا ہے؟ سارے حاجی جبل رحمت پہ لپٹے ہوئے ہوتے، لپٹ جاتے ہیں، اسے جا کے سب لپٹے ہوئے ہوتے ہیں اور وہاں پہ وقوف عرفہ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ وقوف عرفہ. اللہ سے دعا، ہائے ہائے حج یاد آ گیا. وقوف عرفہ کرتے اور وقوف عرفہ کے وقت اللہ تعالیٰ سے دعا اس گھڑی کہ اللہ تعالیٰ حج پہ ہمیں بلا لے پروردگار. تو یہ وقوف عرفہ کرتے، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اور حج اتنا خوبصورت فرض ہے اور اتنا خوبصورت سفر ہے کہ بس جس نے حج کر لیا نا بدل گیا اگر بدلنا چاہے تو یہ وہ جب اب سارے اب اس میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ بچوں کو دفنا دو، فلاں کر دو، سنا کر دو. تو یہ میں سہراندیپ کا ذکر کہاں سے لایا تھا؟ کوئی وجہ ہوگی؟ سر ایک چھوٹا سا سوال پوچھنا. ایک منٹ، میں سہراندیپ کا ذکر کہاں سے لایا تھا؟ میں سہراندیپ کی بات کیوں کر رہا تھا؟ حضرت آدم کی کسے کی تھی میں نے بات؟ رحمت. ہاں دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے رحمت قرار دیا رسول اللہ کو، اللہ تعالیٰ نے رحمت قرار دیا بیٹی کو. اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ کو رحمت قرار دیا جہاں پہ حضرت آدم حضرت ہوا ملے، جبل رحمت. تو آپ یہ دیکھیے کہ جہاں جہاں رحمت ہے، جہاں جہاں رحمت آپ کو نظر آئے گی وہاں پر اللہ تعالیٰ کا آپ کو محبت، پیار، معاف کر دینا، درگزر کر دینا. تو آپ کے نبی میں کیا تھا؟ معاف کر دو، درگزر کر دو، چلو جاؤ. کوئی آیا، اس نے آ کر کہا، ایک خاتون تھی عدیل بھائی، ایک خاتون تھی، ان کا نام تھا امرات غامدیہ. تم ڈسٹرب کر رہے ہو عدیل بھائی کو، پتہ ہے تم ڈسٹرب کر رہے ہو، چپ بیٹھ جاؤ، چپ. ایک خاتون تھی، اس کا نام تھا امرات غامدیہ. امرات غامدیہ جو تھیں وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے، گناہ ہو گیا. تو آپ نے اپنا منہ ادھر کر لیا. انہوں نے کہا مجھ سے گناہ ہو گیا، آپ نے اپنا منہ ادھر کر لیا. انہوں نے کہا مجھ سے گناہ ہو گیا، آپ نے اپنا منہ پھر ادھر کر لیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا. آپ نے کہا میں چاہتا تھا کہ تم بار بار نہ بولو، اب جب تم بول چکی ہو تو ابھی تم جاؤ، جب بچے کی ولادت ہو جائے تب آنا. جاؤ، 9 مہینے کا ٹائم دے دیا تاکہ جاؤ واپس بتانا. ایکچولی یہ تھا مقصد، واپس بتانا، جاؤ. 9 مہینے بعد وہ بھی بڑی عاشقہ تھی بھائی، بڑی عاشقہ تھی وہ آ گئی 9 مہینے بعد بچے کو لے کے. یا رسول اللہ یہ بچہ پیدا ہو گیا. آپ نے منہ ادھر کر لیا. یا رسول اللہ بچہ پیدا ہو گیا، آپ نے منہ ادھر کر لیا. یا رسول اللہ بچہ پیدا ہو گیا، اچھا بات سنو، تم جاؤ اس کو دودھ پلاؤ ابھی، اور جب اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہو تب آنا. جاؤ چلو. 2.5 سال کی مدت دے دی. پھر آن میں 2.5 سال ہے دودھ پلانا، 2.5 سال کی مدت دے دی. 2.5 سال گزر گئے. 2.5 سال بعد وہ پھر آگے. کیا عاشقہ تھی وہ امرات غامدیہ، اس پر کروڑوں سلام. وہ واپس آئے. دیکھیے میں آپ زانی کی بات کریں، میں اس کو پر کروڑوں سلام بھیج رہا ہوں کہ میرے نبی نے بھیجے. کیسے واپس آ گئی. اس نے کہا رسول اللہ بچہ بھی جوان، بچہ بھی 2.5 سال کا ہو گیا ہے، دیکھیے روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں. تب آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو. آپ نے سیدنا فاروق اعظم کو بلایا، آپ نے سیدنا عثمان غنی کو بلایا، اور ایک تھے سیدنا جابر بن عبداللہ، ان کو بلایا. تینوں کو بلایا اور بلا کر کہا سنگسار کرنے کی تیاری کرو، اور یہ یاد رکھنا کوئی بھی پتھر زور سے نہ مارے. یاد رکھنا کوئی بھی پتھر زور سے نہ مارے، بلکہ ہلکی ہلکی چھوٹی چھوٹی کنکریاں جو اس عورت کو زمین میں گاڑا، اور سب نے ہلکے ہلکے پتھر مارے. اس پر کوئی زخم نہیں آ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا حضرت اسرائیل پاس ہی کھڑے اور لینے کے لیے آئے ہوئے چپ چاپ. رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں سن کر. تو حضرت خالد بن ولید سے ذرا زور سے پتھر چلا گیا، تو آپ نے ہاتھ پکڑا خالد بن ولید. کس کا؟ خالد بن ولید کا ہاتھ پکڑا اور کہا خالد، اس کی وجہ سے اہل مدینہ کی توبہ قبول ہوئی ہے، اس کی وجہ سے اہل مدینہ کی توبہ قبول ہوئی ہے. جتنے مدینے میں لوگ ہیں سب کی توبہ آج اللہ نے قبول کی ہے اس کی وجہ سے.
اسے اس کو کچھ مت کہنا. اور پھر اس کے بعد ان کی قبر بھی موجود ہے مدینے میں امراض غامدیہ کی. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ نبی جو رحمت ہے ان سے آپ کو صرف رحمت ملے گی. لیکن جب آپ اصرار کریں گے تو پھر نبی شریعت کا پابند ہے, پھر نبی شریعت کا پابند ہے. وہ پھر آپ وہ اپنے اختیار سے چاہے تو کسی کو بھی معاف کر دیں, وہ جو چاہیں کر دیں. وہ چاہیں تو اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں, وہ چاہیں کر دیں. چاند کس کے حکم سے چلتا ہے بھائی؟ آپ مجھے بات بتائیں نا, چاند اور سورج کس کے حکم سے چلتا ہے؟ اللہ کے. جواب دیں نا, اللہ کے حکم سے چلتا ہے. تو پھر چاند کے چلنے کے تصرف میں رسول اللہ کی انگلی کا کیا کام؟ صرف بتانا اتنا مقصود ہے کہ جو کچھ بھی ہے یہ میرے لیے بنا ہے, اللہ نے میرے لیے بنایا ہے. یہ محفل ہست و بود, یہ کائنات, یہ سب کچھ میرا ہے. میں چاہوں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دوں, میں چاہوں تو علی کے لیے سورج کو واپس پھیر دوں, میں جو چاہوں کروں. تو اس لیے یہ جو وحشیانہ لوگ تھے ان کے عمل میں آخری جملے بول رہا ہوں, وحشیانہ تھے. اور یعنی یہ کہ ہر ایک لوٹ مار میں تھا یگانہ. ڈاکو پھرتے تھے کارنر پر, عرب کے اندر داخل ہو کے جو کارنر ہوتا تھا ان کارنرز پر ڈاکو موجود ہوتے تھے اور لوٹ لیا کرتے تھے. ڈاکو یہ تھے, وحشی یہ تھے. فساد میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا, 2 منٹ میں فساد کرا دیتے. مطلب اتنے آپ سمجھ لیں اتنے فسادی تھے جیسے ہمارا حمود, 2 منٹ میں فساد کرا. بات کچھ اور ہو رہی ہے, بات کچھ اور ہو جائے, آدمی آپس میں لڑ جائے. یہ عادل بھائی اس کا تجربہ کر چکے ہیں. بات کچھ اور ہو رہی ہوتی ہے, بات کچھ اور ہوتی ہے, جھگڑا ہو جاتا ہے. وہیں سے آیا ہے مجھے لگتا ہے. تو یہ سارے یہ فسادی کام. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ ان کے اندر کوئی قانون نہیں تھا, کوئی عدالت نہیں تھی, کوئی تعزیر نہیں تھی, کوئی سزا نہیں تھی, کچھ نہیں تھی. جو بڑا آدمی ہوتا تھا وہ چھوٹے کو قتل کر دیتا تھا, جو رئیس ہوتا تھا وہ غریب کو مار دیتا تھا. یہاں پر یہ بتایا گیا کہ بلند ایک ہوتا تھا گرما شرارہ, تو اس سے بھڑک اٹھتا تھا ملک سارا. ایک شرارہ, ایک چنگاری ذرا سی بلند کیا ہوئی, پورے ملک میں آگ لگ گئی. آج ایسے ہی ہو رہا ہے نا, آج ایسے ہی ہو رہا ہے. تو پھر امتی کہاں گئے؟ امتیوں کا تو کام تھا کہ آگ کو بجھاتے. آگ لگانے والے تو بہت ہیں یار. کوئی شیعہ سنی فساد کراتا ہے, کبھی کوئی کچھ کراتا ہے, کوئی کچھ کراتا ہے. عامر لیاقت جاتا ہے مجموعوں میں اکیلا, وہاں جا کے بات کرتا ہے, نہیں ایسا نہیں کرے, چھوڑے, بیٹھے, آئیے بات کرتے ہیں, مذاکرہ. ارے بات کر لیتے تو یہ نہیں ہوتا سب کچھ, بات کر لیتے تو یہ نہ ہوتا. 6 رمضان تم لوگوں نے خراب کر دیے لوگوں, 6 تاریخ. تو یہ سب محبت کی باتیں ہوتی ہیں, پیار کی باتیں ہوتی ہیں. یہی رسول اللہ کا درس ہے کہ جہاں کہیں جھگڑا ہو رہا ہو آپ فوراً کیا ہوگا, آپ کی جان جائے گی نا. مجمع موب آپ کو مار دے گا نا تو آپ مرو گے تھوڑی, آپ شہید ہو جاؤ گے. کیونکہ آپ کی نیت تو نیک تھی, آپ تو ملانے گئے تھے, آپ جھگڑا کرانے نہیں گئے تھے. آپ دوستی کرانے گئے تھے, آپ ہاتھ ملانے کے لیے گئے تھے, آپ جھگڑا کرانے نہیں گئے تھے. وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آیا عرش سے نور ہے اور روشن جہان ہے, پیارا